أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين وقوله الحق بالحق بسم الله الرحمن الرحيم وما محمد إلا رسول صلوات محمد وآل محمد. عزیزان گرامی، بزرگان قوم و ملت، ماتمداران سید الشہداء، عزاداران مظلوم کربلا، جس آیہ کریمہ کو میں نے آپ کے سامنے پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے وہ پارہ نمبر 4 سورہ نمبر 3 آیت نمبر 144 رکوع نمبر 6 صفحہ نمبر 69 اور قرآن کے دائیں صفحے پر ہے، جس میں خدا بند عالم ارشاد فرما رہا ہے وما محمد الا رسول، کہ میرا محمد کچھ نہیں ہے سوائے رسول کے۔ عزیزان گرامی، جب کوئی کسی کا تعارف کراتا ہے تو وہ سب سے پہلے یہ دیکھتا ہے کہ اس کے خاندان میں بڑا کون ہے، اس کے قبیلے میں کون بڑا ہے، یہ کس ملک سے تعلق رکھتا ہے، یہ کس گھرانے سے تعلق رکھتا ہے، یہ کس شہر سے تعلق رکھتا ہے۔ اگر اس کا گھر بڑا ہے تو گھر کے ذریعے پہچانا جاتا ہے، اگر اس کا ملک بڑا ہے تو ملک کے ذریعے پہچانا جا سکتا ہے، اگر اس کا باپ بڑا ہے تو اپنے باپ کے ذریعے پہچانا جا سکتا ہے، اگر اس کا دادا بڑا ہے تو اپنے دادا کے ذریعے پہچانا جا سکتا ہے، اگر اس کا نانا بڑا ہے تو اپنے نانا کے ذریعے پہچانا جا سکتا ہے۔ لیکن اللہ قرآن مجید میں فرما رہا ہے اگر تمہیں محمد کو پہچاننا ہو تو کہیں نہ جانا بلکہ قرآن پڑھنا۔ قرآن میں ارشاد فرما رہا ہے وما محمد الا رسول، کہ میرا محمد کچھ نہیں ہے سوائے رسول ہے، میرا محمد کچھ نہیں ہے سوائے رسول ہے۔ صلوات پر محمد و آل محمد۔ خداوند عالم قرآن مجید میں اپنے حبیب کی ہر ادا کا قصیدہ پڑھتا ہے۔ قرآن میں خداوند عالم فرماتا ہے وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمْ ذِكْرَ الرَّسُولَ، کہ رسول خود بھی بلند ہے۔ پھر آگے ارشاد فرماتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، رسول کا ذکر بھی بلند ہے۔ پھر آگے ارشاد فرماتا ہے وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ، رسول کا اسم بھی مبارک ہے۔ کیا نام ہے رسول کا؟ محمد۔ اللہ کے حبیب کا اتنا پیارا نام ہے کہ جب اس کو کوئی شخص ادا کرتا ہے تو لبوں کو بوسہ دیتے ہیں۔ محمد، کیا نام ہے؟ محمد۔ اور اللہ کے حبیب کے نام کے ہر ایک لفظ کو خدا نے صاحب معنی رکھا ہے، بے معنی نہیں رکھا ہے۔ کیا نام ہے؟ محمد۔ محمد جس کی تعریف کی جائے، محمد کے آغاز سے ہم میم ہٹا دے تو بچتا ہے حمد، حمد یعنی تعریف، حمد کے آغاز سے ہم ہے ہٹا دے تو بچتا ہے مد، مد یعنی بلند، مد کے آغاز سے ہم میم ہٹا دے تو بچتا ہے دال، دال یعنی دلیل، دال یعنی راستہ۔ خدا بند عالم بتانا یہ چاہتا ہے کہ جس کے نام کے ایک لفظ میں کوئی عیب نہیں ہے تو اس کے جسم میں کیسے عیب ہو سکتا ہے، اس کے اسم میں کیسے عیب ہو سکتا ہے۔ صلوات پر محمد و آل محمد۔ خداوند عالم اپنے حبیب کی ہر ادا کا قصیدہ، ہر تیور کا قصیدہ قرآن میں اس طریقے سے پڑھتا ہے واللیل اذا سجا، رسول کی زلفوں کا قصیدہ، ما نرا تقلب وجہک، رسول کے چہرے کا قصیدہ، ما نرا تقلب وجہک، رسول کے چہرے کا قصیدہ، اذن معیا، رسول کے کانوں کا قصیدہ، الم نشرح لک صدرک، رسول کے سینے کا قصیدہ، الذی انقض ظہرک، رسول کی پشت مبارک کا قصیدہ، وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی، رسول کے ہاتھوں کا قصیدہ۔ سنو عزیزان گرامی، میں روایتیں نہیں قرآن کی آیتیں پڑھ رہا ہوں، قرآن کی آیتیں پڑھ رہا ہوں۔ روایت ہوتی ہے مسلمان کی، آیت ہوتی ہے قرآن کی، روایت ہوتی ہے راوی اور ملا کی، آیت ہوتی ہے کلام اللہ کی۔ کیا فرما رہا ہے؟ واللیل اذا سجا، رسول کی زلفوں کا قصیدہ، الم نشرح لک صدرک، رسول کے سینے کا قصیدہ، الذی انقض ظہرک، رسول کے پشت مبارک کا قصیدہ، ما نرا تقلب وجہک، رسول کے چہرے کا قصیدہ، اذن معیا، رسول کے کانوں کا قصیدہ، الم نشرح لک صدرک، رسول کے سینے کا قصیدہ، وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی، رسول کے ہاتھوں کا قصیدہ، وما ضل صاحبکم وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، رسول کی زبان مبارک کا قصیدہ، رسول کی زبان مبارک کا قصیدہ، ما ضل صاحبکم وما غوی، رسول کے دہنے مبارک کا قصیدہ۔ اور خدا بند عالم نے نون والقلم پڑھ کر فرما دیا کہ جس کے نام میں کوئی عیب نہیں ہے اس کے جسم میں کیسے عیب ہو سکتا ہے۔ نون والقلم وما یسطرون پڑھ کر بتا دیا۔ اللہ نے رسول خدا کا دماغ کا قصیدہ پڑھ کر بھی بتا دیا کہ میرا رسول ہذیان سے بھی دور ہے، شیطان
शैतान से भी दूर है। मेरा रसूल पहुंच गई बात। रसूल खुद भी बुलंद है, रसूल का जिक्र भी बुलंद है, रसूल का इसमें मुबारक भी बुलंद है, रसूल का जिस्म मुबारक भी बुलंद है। और रसूल पर खुदा ने वंदा आलम ने फिर आगे इरशाद फरमाता है वनज़्ज़लना अलैकल किताब, रसूल पर नाजिल होने वाली किताब भी बुलंद है, रसूल पर नाजिल होने वाला कुरान भी बुलंद है। कुरान की बुलंदी को समझिए ताकि उसकी बुलंदी समझ में आए कि जिसके सीने अक़दस पे कुरान नाजिल हुआ। खुदा वंदे आलम कुरान में इरशाद फरमाता है वनज़्ज़लना अलैकल किताब तिबयानन लिकुल्लि शैइन व हुदन व रहमतुन व बुशरा लिल मुस्लिमीन। ये कुरान हिदायत है, ये कुरान हादी है, ये कुरान बशारत है, ये कुरान शिफा है, ये कुरान मुश्किल कुशा है। फिर आगे इरशाद फरमाता है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हादा बसाइर मिन रब्बिकुम व हुदन व रहमतुल लिकौमिन युमिनून। ये कुरान बसारत है, ये कुरान बसीरत है, ये कुरान बशारत है, ये कुरान बशीरत है, ये कुरान अक्ल है, ये कुरान शऊर है। फिर आगे इरशाद फरमाता है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व नुनज़्ज़िलु मिनल कुरानि मा हुवा शिफाउन व रहमतुल लिल मुमिनीन। ये कुरान शिफा है, ये कुरान मुश्किल कुशा है। फिर आगे इरशाद फरमाता है वमन हाज्जका फीहि मिन बादि मा जाअका मिनल इल्म, ये कुरान इल्म है। फिर आगे इरशाद फरमाता है इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून, ये कुरान ज़िक्र है। फिर आगे इरशाद फरमाता है तबारकल्लज़ी नज़्ज़लल फ़ुरक़ान अला अब्दिही लियकूना लिल आलमीन नज़ीरा, ये कुरान फ़ुरक़ान है यानी हक़ व बातिल के दरमियान फैसला करने वाली किताब है। फिर आगे इरशाद फरमा दिया कुरानन अरबिय्यन गैर ज़ी इवजिन, इस कुरान में किसी तरह का ऐब नहीं है। इस कुरान में कुरान अरबिय्यन गैर ज़ी इवजिन फरमा कर बता दे कि इस कुरान में कोई ऐब नहीं है। आप मुझे ईमानदारी से बताइए, मैं मिंबर पर आऊँ और आने के बाद कुरान में ऐब निकालना शुरू कर दूँ, कितने लोगों को बर्दाश्त होगा? खींच नहीं लेंगे मिंबर से, क्या कहेंगे? कुरान में ऐब निकाल रहा है, मुसलमान नहीं रहा, काफिर हो गया है, मुसलमान नहीं रहा, काफिर हो गया है। 1400 साल से यही तो समझ में नहीं आया कि जब कुरान में ऐब निकालने वाला मुसलमान नहीं रहता तो रसूल में ऐब निकालने वाला खलीफतुल मुस्लिमीन कैसे रह सकता है? जब कुरान में ऐब निकालने वाला मुसलमान नहीं रहता तो रसूल में ऐब निकालने वाला खलीफतुल मुस्लिमीन कैसे रह सकता है? सलवात पर मोहम्मद व आले मोहम्मद। इसके अली में पाक लहू का कतरा कतरा बोलेगा। नस्ल अबू तालिब का जब तक एक भी बच्चा बाकी है, मेरी कौम का बच्चा बच्चा नारे हैदरी बोलेगा। सब मिलकर बोलिएगा नारे देखिए ये नारा नारा नहीं होता, जुल्फ़िकार होता है। एक जुल्फ़िकार थी जो अली के पास थी, एक जुल्फ़िकार है जो हमारे पास है, लेकिन दोनों में फ़र्क है। सुनिएगा, दोनों में फ़र्क है। एक जुल्फ़िकार थी अली के पास, एक जुल्फ़िकार है हमारे पास, दोनों में फ़र्क है। क्या फ़र्क है? अली के पास जो जुल्फ़िकार थी वो नस्लें देख कर चला करती थी, हमारे पास जो जुल्फ़िकार है वो शजरे देख कर चलती है। हमारे पास जो जुल्फ़िकार है वो शजरे देख कर चलती है। मेरे भाई ने नारा लगाया है, इसके लिए एक शेर पढ़ देता हूँ। हाँ अहले सितमगर में तेरे वास्ते मौला, हाँ अहले सितमगर में तेरे वास्ते मौला, है बोलना दुश्वार मगर बोल रहा है। और ये नारे हैदर नहीं होठों पर तुम्हारे, ये माँ की तहारत का असर बोल रहा है, ये माँ की तहारत का असर बोल रहा है। एक वाक़या आपके सामने पेश कर देता हूँ। एक मरतबा रसूल खुदा मस्जिद पर बैठे थे, इर्द गिर्द सहाबा थे। इतने में क्या देखा कि एक शख्स चला आ रहा है,
کہ جو سیاہ رنگ ہے اور دکھنے میں بھی عجیب و غریب ہے، جسے دیکھ کر سارے صحابہ ڈرنے لگے۔ وہ رسول کے قریب آیا، آ کر سلام کیا، السلام علیکم یا رسول اللہ، السلام علیکم یا رسول اللہ۔ رسول نے سلام میں جواب دیا اور کہا کہ بیٹھ جاؤ۔ وہ بیٹھ گیا۔ اب رسول اللہ نے پوچھا کس لیے آئے ہو؟ وہ کہتا ہے یا رسول اللہ میں اس دور کا نہیں ہوں، میں اس زمانے کا نہیں ہوں، میں نوح کے زمانے کا ہوں اور میں ایک جن ہوں۔ تو رسول اللہ نے کہا یہ مجھے کیوں بتا رہے ہو؟ کہا کہ بتا اس لیے رہا ہوں کہ جب نوح کی کشتی سمندر کے سینے پر تیر رہی تھی تو میں نے سوچا کہ اس کشتی کو الٹ دیتا ہوں، اس کشتی کو الٹ دیتا ہوں، لیکن اتنے میں نے کیا دیکھا، سمندر کے سینے پر ایک گھڑ سوار چلا آ رہا ہے۔ اس نے مجھے اتنی زور سے تماچا مارا کہ میں بے ہوش ہو گیا اور میرے ہاتھ باندھ دیے، میں بے ہوش ہو گیا اور میرے ہاتھ باندھ دیے۔ لیکن میں نوح کے آنے کے بعد والے ہر نبی کے پاس گیا اور جا کر کہتا رہا کہ میرے ہاتھ کھول دیجئے، میرے ہاتھ کھول دیجئے۔ سارے نبیوں نے کہا کہ بھائی ہم ہاتھ تو کھول دیتے لیکن ہاتھ وہی کھولے گا جس نے باندھے تھے، ہاتھ وہی کھولے گا، ہاتھ وہی کھولے گا جس نے باندھے تھے۔ رسول اللہ نے کہا تو میرے پاس کیوں آئے ہو؟ کہا کہ اس لیے آپ کے پاس آیا ہوں کیونکہ آپ خدا کے آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا، آپ میرے ہاتھ کھول دیجئے، آپ میرے ہاتھ کھول دیجئے۔ اتنا سننا تو رسول اللہ کہتے ہیں بھائی میں کیا کروں، ہاتھ میں کھول دیتا لیکن ہاتھ وہی کھولے گا جس نے باندھے تھے، ہاتھ وہی کھولے گا جس نے باندھے تھے۔ اتنی دیر میں مسجد کے دروازے سے علم کا دروازہ آیا جسے دیکھ کر سارے صحابہ ڈر رہے تھے۔ اب علی کو دیکھ کر وہ ڈرنے لگا اور کہنے لگا یا رسول اللہ یہی ہے وہ شخص جس نے مجھے مارا تھا، یہی ہے وہ شخص جس نے مجھے مارا تھا، یہی ہے وہ شخص جس کی وجہ سے میں بے ہوش ہوا تھا، جس نے میرے ہاتھ باندھے تھے۔ رسول اللہ کہتے ہیں یہ کیا کہہ رہے ہو؟ یہ تو میرا بھائی علی ہے، یہ میرا اخی ہے، یہ میرا جانشین ہے، یہ میرا سلطان ہے، یہ میری جان ہے، یہ میرا علی ہے، یہ میرا داماد ہے، یہ میرا بھائی ہے۔ ہائے 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 صلوات، یہ میرا بھائی ہے، یہ میری جان ہے، یہ میری شان ہے، یہ میرا سلطان ہے۔ علی سے رسول اللہ کہتے ہیں علی اس کے ہاتھ کھول دیجئے، علی اس کے ہاتھ کھول دیجئے۔ رسول اللہ سے علی کہتے ہیں یا رسول اللہ اس کے ہاتھ جب تک نہیں کھولوں گا جب تک کہ یہ نہ کہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ جن نے کہا ہاں ہاں میں کہنے کے لیے تیار ہوں، جن نے فوراً کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، علی آگے بڑھے ہاتھ کھولنے کے لیے۔ محمد نے ہاتھ کو پکڑا اور کہا یا علی دو جملے تو نے کہلوائے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اور اب میں خدا کا محمد ہو کر کہتا ہوں اس کے ہاتھ جب تک نہیں کھلیں گے جب تک یہ نہ کہے علی ولی اللہ۔ اس کے ہاتھ جب تک نہیں کھلیں گے، اس کے ہاتھ جب تک نہیں کھلیں گے جب تک کہ یہ نہ کہے علی ولی اللہ۔ دنیا والوں اگر تمہیں بھی ہاتھ کھلوانے ہو، اگر تمہیں بھی اپنے ہاتھ کھلوانے ہو تو کہو علی ولی اللہ۔ صلوات پر محمد و آل محمد۔ جب صحابہ کرام کے بچے 2 سال کے ہوتے تھے تو صحابہ کرام رسول اللہ کے پاس لے کر آتے تھے اور رسول اللہ اس بچے سے کہتے تھے کہو یا علی۔ بچہ فوراً کہتا تھا یا علی۔ رسول خوش ہوتے، شہد چکھاتے، کھجور کھلاتے، دعا دیتے اور اس کے باپ سے کہتے اس کو آئندہ بھی لے کر آیا کرو، اس کو آئندہ بھی لے کر آیا کرو، اس کو آئندہ بھی لے کر آؤ۔ ایک صحابی اپنے بچے کو لے کر آیا، رسول اللہ نے کہو یا علی۔ بچہ یا علی نہیں کہتا، بچہ یا علی نہیں کہتا۔ رسول اللہ نے منہ پھیر لیا، وہ بچے کو دوسری طرف سے لے کر آیا، وہ بچے کو دوسری طرف سے لے کر آیا۔ رسول اللہ نے پھر سے منہ پھیر لیا، وہ بچے کو پھر ادھر سے لے کر آیا۔ رسول اللہ نے پھر منہ پھیر لیا۔ اب وہ کہتا ہے یا رسول اللہ بچے کی طرف سے میں معافی مانگتا ہوں، بچے کی طرف سے میں معافی مانگتا ہوں۔ یہ بچہ امی کہہ لیتا ہے، ابو کہہ لیتا ہے، کھانا مانگ لیتا ہے، پانی مانگ لیتا ہے، لیکن پتہ نہیں کہ یا علی کیوں نہیں کہتا۔ رسول اللہ کہتے ہیں اس کی اماں سے پوچھے یا علی کیوں نہیں کہتا، اس کی اماں سے پوچھ۔ ایک واقعہ اور، ایک واقعہ
واقعہ اور آپ کی زحمت تمام رکھتے مسائل۔ ایک مرتبہ رسول اللہ گھر پر تشریف فرما تھے، اتنے میں جناب بلال کہ جن کا رنگ سیاہ تھا آ کر کہنے لگے یا رسول اللہ مجھے بتائے کہ جنت میں میرا مقام کیا ہوگا۔ علیہ السلام صاحب جب مجھے بتائے کہ جنت میں میرا مقام کیا ہوگا۔ رسول اللہ کہتے ہیں بلال کالے جنت میں نہیں جائیں گے۔ صفی صاحب سنیے گا، بلال کالے جنت میں نہیں جائیں گے۔ اتنے یہ سنا رسول اللہ سے، بلال نے یہ سنا، رسول اللہ کی چوکھٹ پر آ کر بیٹھ کر رونے لگے۔ اب اتنے میں رسول اللہ کے ایک صحابی کے جو اندھے تھے جن کا نام عبداللہ تھا وہ آئے اور آنے کے بعد کہنے لگے روتے کیوں ہو؟ بلال کہتے ہیں روؤں نہ تو کیا کروں، ساری زندگی اذان دیتے دیتے گزر گئی، آج میں نے رسول اللہ سے پوچھ لیا جنت میں میرا مقام کیا ہے تو کہتے ہیں کالے جنت میں نہیں جائیں گے، کالے جنت میں نہیں جائیں گے، کالے جنت میں نہیں جائیں گے۔ اچھا یہ بات ہے، عبداللہ جو کے نابینا صحابی تھے کہنے لگے چلو میرے ساتھ دیکھتا ہوں مجھے کیا کہتے ہیں، دیکھتا ہوں کہ مجھے کیا کہتے ہیں۔ رسول اللہ کے پاس آئے اور جیسے ہی رسول اللہ نے دیکھا کہ بلال عبداللہ کو سفارش کے لیے لے کر آ رہے ہیں، رسول اللہ نے دور سے کہہ دیا عبداللہ سنو، اندھے بھی جنت میں نہیں جائیں گے، اندھے بھی جنت میں نہیں جائیں گے، اندھے بھی جنت میں نہیں جائیں گے۔ اب دونوں آئے اور آنے کے بعد چوکھٹ پر بیٹھ کر رونے لگے۔ اتنے میں جناب سلمان کے جو 350 سال کے صحابی اور بوڑھے تھے آئے اور آ کر کہنے لگے روتے کیوں ہو، روتے کیوں ہو؟ کہا کہ روئے نہ تو کیا کرے، ہم نے رسول اللہ سے پوچھ لیا کہ جنت میں ہمارا مقام کیا ہوگا، کہتے ہیں نابینا جنت میں نہیں جائیں گے، کالے جنت میں نہیں جائیں گے۔ اچھا یہی بات ہے، چلو میرے ساتھ، چلو میرے ساتھ۔ جیسے ہی سلمان آگے آگے چلے، رسول اللہ نے دیکھا سلمان کو سفارش کے لیے لے کر آ رہے ہیں۔ رسول اللہ نے دور سے دیکھ کر کہا سلمان بوڑھے بھی جنت میں نہیں جائیں گے، سلمان بوڑھے بھی جنت میں نہیں جائیں گے۔ اتنی دیر میں رسول کے دروازے پر آیا علم کا دروازہ اور آ کر کہتا ہے روتے کیوں ہو؟ یہ تو وہ دروازہ ہے کہ جس کے دروازے سے روتے ہوئے ہنستے ہوئے جاتے ہیں، لیکن تم کیوں رو رہے ہو؟ سارا ماجرا بتایا، ایسے ایسے ہو گیا۔ اب علی کہتے ہیں چلو میرے ساتھ، علی آگے آگے، سلمان پیچھے پیچھے، عبداللہ پیچھے پیچھے، بلال پیچھے پیچھے۔ رسول اللہ نے کہا آؤ علی بیٹھو، علی کو بٹھایا۔ علی نے پوچھا یا رسول اللہ آپ بھی ان سے کیا کہہ رہے ہیں کہ کالے جنت میں نہیں جائیں گے، کالے جنت میں نہیں جائیں گے، کالے جنت میں نہیں جائیں گے، بوڑھے جنت میں نہیں جائیں گے، اندھے جنت میں نہیں جائیں گے، تو جنت میں جائے گا کون؟ رسول اللہ کہتے ہیں علی سنو، جنت میں وہ جائے گا جس کے دل میں تیری محبت ہوگی، جنت میں وہ جائے گا جس کے دل میں تیری محبت ہوگی۔ جملہ سنیے گا، جنت میں وہ جائے گا جس کے دل میں تیری محبت ہوگی، اور تیری محبت کا یہ اثر ہوگا کالا گورا ہو کر جائے گا، بوڑھا جوان ہو کر جائے گا، اندھا بینائی لے کر جائے گا۔ ہائے ہائے ہائے، صلوات پر محمد و آل محمد۔ رسول کی بات نے فیصلہ کر دیا، رسول کی بات نے فیصلہ کر دیا کہ علی سے محبت کرنے کا حق کالے کو بھی ہے، گورے کو بھی ہے، چھوٹے کو بھی ہے، بڑے کو بھی ہے، بچے کو بھی ہے، جوان کو بھی ہے، بوڑھے کو بھی ہے، سنی کو بھی ہے، شیعہ کو بھی ہے، وہابی کو بھی ہے، لیکن علی سے محبت وہی کرے گا کہ جس کی اماں نیک ہو اور ابا ایک ہو۔ میرے علی سے محبت وہی کرے گا۔ علی سے علی سے محبت وہی کرے گا کہ جس کی اماں نیک ہوگی اور باپ ایک ہوگا۔ کون علی؟ وہ علی، علی تدبیر ہے، علی تکبیر ہے، علی شاہد ہے، علی مشہود ہے، علی کامل ہے، علی اکمل ہے، علی طاہر ہے، علی اطہر ہے، علی شاہد ہے، علی مشہود ہے، علی اول ہے، علی آخر ہے، علی ظاہر ہے، علی باطن ہے، علی کشتی ہے، علی سہارا ہے، علی مونس ہے، علی یاور ہے، علی اکمل ہے، علی کامل ہے، علی شاہد ہے، علی مشہود ہے، علی ہدایت ہے، علی ہدیہ ہے، علی ہدایت ہے، علی خطبہ ہے، علی خطیب ہے، علی خطابت ہے، علی صدر ہے، علی مصدر ہے، علی صدارت ہے، علی فضل ہے، علی فضیلت ہے، علی فضالت ہے، علی متن ہے، علی متین ہے، علی متانت ہے، علی امن ہے، علی امین ہے، علی امانت ہے، علی لشکر ہے، علی کشتی ہے، علی کنارہ ہے، علی سہارا ہے، علی ہمارا
رتبہ ہے، علی خطیب ہے، علی خطابت ہے، علی صدر ہے، علی مصدر ہے، علی صدارت ہے، علی فضل ہے، علی افضل ہے، علی فضیلت ہے، علی متن ہے، علی متانت ہے، علی متین ہے، علی فضل ہے، علی فضیلت ہے، علی افضل ہے۔ علی وہ ہے کہ جو آدم میں آیا تو علم بنا، نوح میں آیا تو حلم بنا، موسیٰ میں آیا تو ہیبت بنا، عیسیٰ میں آیا تو زہد بنا، یعقوب میں آیا تو صبر بنا، یوسف میں آیا تو جمال بنا، محمد میں آیا تو کمال بنا۔ یہ وہی علی ہے کہ جو طور پر پہنچا تو جلوہ بنا، معراج پر پہنچا تو لہجہ بنا۔ یہ وہی علی ہے کہ جو کعبے میں آیا تو اولا بنا، غدیر میں پہنچا تو مولا۔ ایک جملہ اور اس کے بعد اٹھتے مصائب دیکھیے، کربلا کے بعد ویسے تو ہے 73 فرقے، لیکن کربلا کے بعد 2 ہی فرقے بچتے ہیں، یا تو یزیدیت بچتا ہے یا حسینیت بچتا ہے۔ میں بتاتا ہوں آپ کو کیا ہے یزیدیت اور کیا ہے حسینیت۔ نماز حسینیت ہے، روزہ حسینیت ہے، حج حسینیت ہے، زکوٰۃ حسینیت ہے، چھوٹوں سے محبت کرنا حسینیت ہے، بڑوں سے محبت سے پیش آنا حسینیت ہے، ماں باپ کی خدمت کرنا حسینیت ہے، استاد کی عزت کرنا حسینیت ہے، چوری سے دوری حسینیت ہے، گناہ سے دوری حسینیت ہے، زنا سے دوری حسینیت ہے، چوری سے دوری حسینیت ہے، نماز حسینیت ہے، شراب یزیدیت ہے، نماز حسینیت ہے، شراب یزیدیت ہے۔ ہر نمازی حسینی ہے، چاہے کہیں بیٹھا ہو، ہر یزیدی نمازی ہے، ہر شرابی یزیدی ہے، چاہے یہیں بیٹھا ہو، ہر نمازی حسینی ہے، چاہے کہیں بیٹھا ہو، ہر شرابی یزیدی ہے، چاہے یہیں بیٹھا ہو، ہر شرابی یزیدی ہے، چاہے یہیں بیٹھا ہو۔ صلوات پر محمد و آل محمد۔ علی وہ ہے کہ اگر علی ولی اللہ، نعرے ولایت، علی ولی اللہ، نعرے حیدری۔ علی وہ ہے کہ اگر دنیا کا سارا پانی سیاہی بن جائے، دنیا کے سارے درخت قلم بن جائے، دنیا کے سارے درختوں کے پتے برق بن جائے، اور دنیا کے تمام چرند درند پرند حیوان و انس و جن سارے کے سارے علی کے فضائل لکھنے پر آ جائے، تو علی کی فضیلت ختم نہیں ہوگی، علی کی فضیلت ختم نہیں ہوگی۔ یہ وہی علی ہے کہ جس کے لیے رسول اللہ نے فرمایا، یا علی، اگر کسی کے دل میں رائی کے برابر بھی علی سے بغض ہے تو وہ جنت میں نہیں جا سکتا۔ اگر کسی کے دل میں رائی کے برابر بھی علی سے بغض ہے تو جنت میں نہیں جا سکتا۔ ہاں داران مظلوم کربلا، جہاں ان کے اتنے فضائل ہے وہیں پر ان کے اتنے مصائب بھی ہے۔ امام سجاد کی غیرت کا اندازہ آپ ایسے لگا سکتے ہیں، امام سجاد کی ماں جب وضو نماز پڑھنے کے لیے وضو کیا کرتی تھی تو امام سجاد اسے علیحدہ ہو جایا کرتے تھے۔ کیوں؟ امام حسین پوچھتے تھے آپ اپنی ماں سے یہاں کیوں آ گئے ہو، اپنی ماں کے پاس سے یہاں کیوں آ گئے ہو؟ کہا کہ میں اس لیے آ گیا ہوں، میری ماں نماز کے لیے وضو کر رہی ہے اور وضو میں مسح کرے گی تو میری ماں کے بال دکھ جائیں گے، مجھے یہ گوارا نہیں کہ میں اپنی ماں کے بال دیکھوں۔ ہاں زداران مظلوم کربلا، شام غریبہ آئی، جناب زینب نے پوچھا، سجاد میں تیری پھوپھی نہیں، میں تو میرا بھتیجا، میں تجھے بھتیجا سمجھ کر نہیں بلکہ وقت کا امام ہو کر پوچھتی ہوں، یہ بتا میں خیموں سے ننگے سر باہر نکل جاؤں یا خیموں میں جل کر مر جاؤں؟ سجاد کہتے ہیں پھوپھی اماں، جان کا بچانا واجب ہے، آپ خیموں سے باہر نکل جائیے، آپ خیموں سے باہر نکل جائیے۔ زینب ساری بیویوں کو اور سجاد کو لے کر باہر آئی۔ عزیزان گرامی، عزاداران مظلوم کربلا، سجاد کی غیرت دیکھے گا، سجاد سے زینب پھر
مسئلہ پوچھتی ہے، سجاد تیرے کہنے پر میں ننگے سر باہر آ گئی، لیکن میرے بھیا عباس نے میری ماں کی قبر پر کبھی دن کے اجالے میں جانے نہ دیا، رات کی سیاہ تاریکی میں لے کر جاتے تھے، لیکن مجھے آج اتنا بتا میں اپنے چہرے کو کیسے چھپاؤں، میں اپنے چہرے کو کیسے چھپاؤں؟ سجاد کی آنکھیں بند ہے، یہ آپ ذہن میں رکھے گا، سجاد کی آنکھیں بند ہے، آنکھ کھلے گی تو زینب کا سر دکھے گا، لہذا سجاد نے آنکھیں بند کی ہوئی ہے۔ سجاد سے زینب کہتی ہے میں اپنا چہرہ کیسے چھپاؤں، میں اپنا چہرہ کیسے چھپاؤں؟ سجاد کہتے ہیں زینب پھوپھی اماں، اللہ نے عورت کو لمبے بال اس لیے عطا کیے ہیں اگر مشکل وقت میں سر پہ چادر نہ ہو تو وہ اپنے بالوں سے چہرے کو چھپا سکتی ہے۔ زینب نے اپنے چہرے کو بالوں سے چھپایا، اپنے چہرے کو بالوں سے چھپایا۔ ہذا داران مظلوم کربلا، زینب کہتی ہے سجاد میں نے تیرے کہنے پر اپنے چہرے کو بالوں سے چھپا لیا، لیکن مجھے اتنا بتا خدارا، مجھے اتنا بتا میں بالوں کو کیسے چھپاؤں، میں بالوں کو کیسے چھپاؤں؟ اتنا سننا تھا۔ سجاد کی آنکھیں بند ہے، کربلا سے خاک شفا کو اٹھایا، اٹھانے کے بعد زینب کے سر میں ڈالا، زینب آگے بڑھی، رقیہ کے سر میں ڈالا، رقیہ آگے بڑھی، ام کلثوم کے سر میں ڈالا، ام کلثوم آگے بڑھی، ام لیلا کے سر میں ڈالا، ام لیلا آگے بڑھی، ام رباب کے سر میں ڈالا، ام رباب آگے بڑھی، لیکن آخر میں ایک 4 سال کی بچی ہے کہ جو سکینہ ہے، کہتی ہے بھیا سجاد تو نے بڑی عورتوں سے کہہ دیا کہ وہ بالوں سے سر کو چھپائے، لیکن میرے تو بال چھوٹے ہیں، میں اپنا چہرہ کیسے چھپاؤں؟ سجاد کہتے ہیں سکینہ اپنے ننھے ننھے ہاتھ اپنے رخساروں پر رکھ لے، اپنے ننھے ننھے ہاتھوں سے اپنا چہرہ چھپا لے۔ سکینہ کہتی ہے بھیا سجاد آنکھیں کھول کر دیکھ، آنکھیں کھول کر دیکھ،